اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، پچھلے ویڈیو میں ہم نے سیکھا تھا سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 23 کا تقابلی جائزہ ہم نے لیا تھا اور مطالعہ کیا تھا اور آپ کے گوش گزار آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا۔ اس ویڈیو میں ہمارے لیے آیت نمبر 24 کا مطالعہ ہے۔ امید ہے ہم خود بھی غور و فکر کریں گے اور دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، فَإِن پھر اگر، لم تفعلوا تم نہ کر سکو، ولن تفعلوا اور ہرگز نہ کر سکو گے، فاتقوا النار تو ڈرو آگ سے، التی جس کا، قودھا ایندھن، الناس آدمی ہوں گے، والحجارۃ اور پتھر ہوں گے، اعدت تیار کی گئی ہوگی، للکافرین کافرین کے لیے۔ لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا اور یقیناً کبھی نہیں کر سکتے تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر، جو مہیا کی گئی ہے منکرین خدا کے لیے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا اور یقیناً کبھی نہیں کر سکتے تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر، جو مہیا کی گئی ہے منکرین حق کے لیے۔ یہ چیلنج اگر عجب ہے تو یہ جزم کی اسے قیامت تک کوئی قبول ہی نہیں کر سکتا۔ اس سے عجیب تر ہے اگر کفار کے بس میں یہ بات ہوتی کہ وہ اس جیسی کتاب بنا لائیں، یعنی جو پیچھے کہا گیا تھا کہ اگر تمہیں شک ہے اس قرآن کے بارے میں تو تم اس جیسی کوئی ایک آیت بنا لے آؤ، تو وہ ایک لہجہ کے لیے بھی توقف نہ کرتے قرآن کا یہ کہہ دینا کہ وہ یقیناً اس جیسی کتاب نہیں لا سکتے، اور اس کے بعد صدیوں تک فی الواقع مخالفین کا عاجز و جاننا ہی اپنی جگہ ایک ایسا کھلا معجزہ ہے جس میں کسی قسم کے شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ یہ مخالفین کے لیے ایک عام چیلنج تھا، ان کے لیے میدان کھلا تھا۔ اگر وہ اس جیسی کوئی کتاب لے ہی آتے تو قرآن کا اعجاز ہمیشہ کے لیے ختم ہو سکتا تھا، مگر وہ ایسا نہ کر سکے اور نہ ایسا کر ہی سکیں گے۔ اگر ابتداً خطاب ایک نسل کو تھا، لیکن دراصل یہ پوری انسانیت کو چیلنج دیا گیا تھا، اور اعجاز قرآن اور حجیت قرآن کا تاریخی فیصلہ تھا۔ جو لوگ انسانی اسالیب کلام کا کسی قدر ذوق رکھتے ہیں، جنہیں اس کائنات اور وجودات کے بارے میں جو کچھ موجودات
ہیں ان کے بارے میں انسانی تصورات سے کچھ بھی واقفیت ہے، اور جو لوگ انسان کے بنائے ہوئے طریقوں اور نظاموں کے بارے میں کچھ بھی جانتے ہیں اور اس کے قائم کیے ہوئے نفسیاتی اور اجتماعی تصورات میں کسی قدر بھی ادراک رکھتے ہیں، وہ یقیناً اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ اس سلسلہ میں قرآن جو کچھ کہتا ہے وہ بالکل ایک دوسری ہی چیز ہے، اور اسے ان گرہندوں سے کوئی نسبت ہی نہیں ہے، یعنی ان گھروں سے کوئی نسبت ہی نہیں ہے جو یہ بیچارہ انسان بناتا رہتا ہے۔ اس بارے میں اگر کوئی شک و شبہ میں مبتلا ہے تو وہ جاہل ہے، اسے کھرے کھوٹے کی کوئی تمیز نہیں ہے، یا وہ اپنے کسی مفاد کی خاطر حق و باطل کو گڑمڑ کر رہا ہے، یا یہی وجہ ہے کہ جو لوگ اس چیلنج کے مقابلے میں عاجز آ گئے اور پھر بھی انہوں نے اس کھلی سچائی کو تسلیم نہ کیا، ان کے بارے میں یہ وعید شدید آتی ہے۔ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر، جو مہیا کی گئی ہے منکرین حق کے لیے۔ اس میں انسان پتھروں کے ساتھ کیوں جمع کیے گئے، اور پھر اس خوفناک اور ڈراؤنی صورت میں اس لیے کہ وہ آگ منکرین حق کے لیے تیار کی گئی ہے۔ وہ منکرین جن کا ذکر اس سورت کے آغاز میں ان الفاظ میں کیا گیا تھا کہ اللہ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، یعنی صم بکم عمی فہم لا یرجعون، ان کے تینوں اعضاء یعنی دل، کان اور آنکھ پہ مہر لگا دی گئی، وہ لوٹنے والے نہیں ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں قرآن کریم یہ چیلنج دیتا ہے کہ وہ اس کے قبول کرنے سے صدیوں تک عاجز آ جاتے ہیں، لیکن پھر بھی دعوت حق کو قبول نہیں کرتے۔ اس لیے یہ لوگ بھی گویا اور پتھروں کی طرح پتھر ہیں، اگرچہ ظاہری صورت کے لحاظ سے یہ آدمی نظر آتے ہیں۔ بس اب انتظار اس بات کا ہے، قیامت میں یہ پتھر کی قسم کے پتھر اور انسانوں کے پتھر جہنم میں باہم جمع ہو جائیں گے۔ یہاں پتھروں کے ذکر سے ایک خاص مفہوم کو ذہن نشین کرنا مطلوب ہے، یہی یعنی آگ کی خوفناکی ملاحظہ ہو پتھروں کو کھائے جا رہی ہے، اور اس آگ کے اندر ان بدبخت آدمیوں کی حالت ملاحظہ ہو جو پتھروں کے اندر دبے پڑے ہوں گے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔